أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہندوؤں کے عقیدہ کی روح سے ارواح کا پیدا کنندہ چونکہ پرمیشور نہیں اس لیے وہ ان پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس لیے پنڈت دیانند ستیارتھ پرکاش میں لکھتا ہے کہ انسانی ارواح گھاس پات پر گرتی ہیں اور جب وہ عورت اسے کھاتی ہے تو بچہ پیدا کرتا ہے، اور مسلمانوں کے خدا پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کیوں کر معصوم بچوں کو نابینا اور لنگڑے پیدا کرتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ تو آواگون یا دوبارہ جنم لینے کا ثبوت ہے کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا وہ آئندہ بد شکل یا جانور کی شکل پیدا ہو۔ کیا کوئی ہندو اس بات کا جواب دے گا کہ جس روح کا مالک اور پیدا کردہ پرمیشور نہیں، وہ کس طرح اس پر برائی کے بدلہ میں سزا کا اختیار رکھتا ہے؟ ہاں، یہ ظلم ہے کہ آپ کسی چیز پر اختیار نہ رکھیں مگر سزا دیں، جبکہ قرآن جس خدا کا پتہ دیتا ہے وہ خالق کل شیء ہے اور ارواح من امر اللہ ہیں، وہ باوجود قدرت سزا کی رکھنے کے، توبہ کے قبول کر کے معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس فلسفہ آواگون اور بچوں کا نابینا یا لنگڑا پیدا ہونے کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں ہی کافی ہیں۔ مثلاً جب انسان کے پاس ادویات ہوں اور استعمال نہ کرے، اور جو بیماری انسان نے اپنی کرتوتوں سے پھیلائی وہ یقیناً اس کی اولاد میں آئے گی۔ ہر شخص اپنی مرضی کی غذا کھاتا ہے اور بعض دفعہ غلط غذاؤں سے بیمار ہوتا ہے تو ظلم تو خود کرتا ہے۔ پھر اگر اس بیماری کا علاج رحمان کسی طبیب کو سمجھاوے اور لوگ اسے استعمال نہ کریں تو ظلم پھر کرنے والے لوگ ہی ہوں گے۔ رہی بات اندھا پیدا ہونے کی، تو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اس بات پر گواہ ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں جو نکلتی ہیں ان کے علاج دریافت کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کے پیس میکر سے لے کر آنکھ کے اندھے پن کا علاج، بلکہ جاپان کے بائیو ٹیکنیکل ریسرچرز نے ایسا فون تیار کر لیا ہے جو آکسیجن جذب کرتا اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ پس اگر اندھے نہ ہوتے تو سائنس کی ترقی ادھر نہ ہوتی، لیوکیمیا کی بیماری نہ ہوتی تو خون کی تبدیلی کی سائنس کا پتہ نہ ملتا، پولیو، کینسر، غرضے ہر طرح کی بچاؤ کی سائنس اور مزید آئندہ کی بیماریوں سے بچاؤ ممکن نہ ہوتا۔ پس یہ اس عالم غیب کی عنایات ہیں کہ جس نے انسان کو ترقی کی راہ پر چلایا، اور بیماریاں تو ہم پیدا کریں اور علاج بھی نہ کروائیں، اور جب وہ بیماریاں موروثی ہو جائیں تو خدا کو ظالم کہیں۔ ماں اگر ویکسینیشن نہ کروائے تو اولاد مہلک امراض کا شکار ہوتی، یہ خدا تعالیٰ کا ظلم ہے۔ دوسری بات، جن لوگوں نے اس جنم میں برے کام کیے دوسرے جنم میں نچلے درجے کی مخلوق بنتے ہیں۔ کیا افریقہ کا گنہگار ہندوستان میں انسانی ماں کے پیٹ سے کتا بندر بن کے پیدا ہوتا ہے؟ جو یہ بات بے ثبوت پیش کی جاتی ہے۔ گناہ پر بھی جب انسان اگلے جنم میں بندر کتا بن جاتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ رام کے ساتھ بندروں، ہنومان کی فوج گنہگاروں کی فوج تھی، اور وہ راون جس نے سیتا میاں کو اغوا کیا وہ پچھلے جنم کا نیک جانور ہوگا جو اس جنم میں انسان بنا۔ اب سیتا میاں کو اغوا کرنے کے جرم میں بھگوان نہ جانے اسے کن کن جانوروں کی شکل میں ڈھالتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے، قرآن کا بیان فرمودہ خدا نہایت رحیم و کریم ہے۔ فرماتا ہے جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور توبہ اور استغفار کرنے والے بندے سے اس قدر پیار اور خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ صحرا میں کسی کی سامان سے گم شدہ اونٹنی اس کے مالک کو ملے تو اسے بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ جتنی خدا تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ پس ہر دم یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے خالق و مالک، ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا لے جیسا تو پسند فرماتا ہے، کہ بے شک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وما علینا الا البلاغ۔